السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ انعام کی جن آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کفار و مشرکین کے غلط عقیدے اور ان کے عمل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے جانور اور پیداوار میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، کچھ حصہ معبودان باطل کے لیے مندروں پر دیوتاؤں کے لیے خرچ کرتے تھے، اور کچھ رقم وہ اللہ کے لیے نام پر خرچ کرتے تھے مہمانوں کی ضیافت وغیرہ خیر خیرات کے لیے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ انہی کے اس اور بدعملی اور بدعقیدگی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کے اور کیا کیا عمل ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وقالو، انہوں نے یہ بھی، ان کی اپنی بکواس تھی، ان کا اپنا قول تھا اپنے زعم باطل سے کہ وقالو هذه انعام وحرث حجر، وہ کہتے تھے کہ یہ چوپائے ہے خاص جو ان کو وقف کر دیا گیا ہے، ان کو روک دیا گیا ہے، کس کے لیے کہ یہ صرف بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑے گئے ہیں۔ وحرث حجر، اور کچھ کھیتی کا حصہ وہ لوگ، اس سے پہلے کہا گیا پیداوار کا حصہ وہ اللہ کے لیے، کچھ معبودان باطل کے لیے، کچھ اپنے لیے کچھ رکھتے تھے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ کھیتی ہی کا کچھ حصہ مقرر کر دیتے تھے کہ یہ کھیتی کا حصہ یہ ہمارے معبودان باطل کے لیے استعمال ہوگا، وہ دیوتاؤں، پجاریوں، مہنتوں کے لیے وہ اس کا پیسہ اور اس کا کیا ہے خرچ اس میں لگایا جائے گا۔ قالوا هذه انعام، کہ یہ جانور ہے جو ہم نے ان کو وقف کر دیا ہے۔ جیسا کہ ایک وقف ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو وہ جب اللہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے تو اس میں قیامت تک کے لیے وہ وقف رہتا ہے اور اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ کوئی اگر مسجد بنا دیا، ہادی وقف للہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، مسجد بنائیں اور مدرسہ بنائیں یا کنواں کھودے یا کوئی وہ مسافر خانہ بنائے یا آبدر خانہ بنائے اور کہے کہ یہ وقف ہے اللہ کے لیے، تو یقیناً یہ اس کا عمل یہ اللہ کے پاس یہ اجر و ثواب دلانے والا بھی ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بننے والا ہے۔ یہ وقف اصل وقف یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، کوئی زمین کو وقف کر کے قبرستان کے لیے وقف کر دے، جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے مسلمان اس کے اندر اس کو دفن ہوں گے، تو یہ بھی موقوفہ قبرستان کہا جاتا ہے، وقف کی زمین کہا جاتا ہے۔ تو وقف کی زمین کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی ملک نہیں ہوتی، وہ وقف للہ ہوتا، اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر۔
جتنے بھی وہ لوگ رہتے ہیں وہ نگرانی کرنے والے، وہ صرف اس کے ذمہ دار رہتے ہیں، نگرانی کرنے والے رہتے ہیں۔ مگر اگر کسی نے اگر اللہ کے لیے وقف کر دیا تو وہ قیامت تک کے لیے وقف رہتی، کسی کی ملکیت میں وہ آتی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ کافر اور مشرکین کا طریقہ بھی تھا کہ وہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام معبودان باطل کے لیے کرتے تھے، وہ لوگ دیوتاؤں کے لیے کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ انعام، یہ ہمارے چوپائے ہم وقف کر رہے ہیں ہمارے معبودان باطل کے لیے، دیوتاؤں کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے، وہ دیوتاؤں کے نام پر وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، انہوں اپنی طرف سے وہ ان کے نام پکڑ ڈالے وہ جانوروں کو۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں انعام، ہذہ انعام، یہ ہمارے چوپائے ہیں، ہم نے ان کو صرف کیا کیا ہے، معبودان باطل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وحرث حجر، اور یہ کھیتی کا حصہ ان کے لیے ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، اب ان میں سے یہ کھیتی کے حصے میں سے، یہ جانور میں سے، اور جانور کی اگر اولاد ہو جائے تو ان کا اگر کھانے کا حصہ کس کے لیے رہے گا کہ لا یطعمها، اس کو نہیں کھا سکتے مگر الا من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کس کو چاہتے تھے؟ وہ مرد حضرات اپنے لیے خاص کرتے تھے، یا نہیں تو وہ پجاریوں کے لیے وہ چیز دی جاتی تھی اس کے اندر، عورتوں وغیرہ کو اس سے محروم کر دیتی تھی اس کے اندر۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، تو یہ ان کا یہ طریقہ یہ کہ اچھے اچھے چیزوں کو وہ اپنے لیے منتخب کرتے تھے، اور یہ عورتوں کو ہمیشہ سے وہ لوگ کہ ہمیشہ حق مارنا ان کی یہ فطرت ثانیہ بنی ہوئی تھی اس کے اندر۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ عورتوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ عورتوں کے اوپر ہمارے حرام ہے یہ، اور ہمارے مرد حضرات اس کو کھائیں گے، اس کے اندر یہ کہا کرتے تھے۔ تو انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظہورها، اور بعض چوپائے ایسے ہیں حرمت ظہورها جس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے، سواری کو وہ اس کے اوپر سواری کرنے کو بھی حرام، یعنی اونٹوں کو، گھوڑوں کو یہ دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ ایسے متبرک، وہ ایسے برکت والے سمجھتے کہ نہ ان پہ سواری کرنا، نہ ان پہ سامان ڈالنا، نہ ان سے کام کاج لینا، نہ کھیتی باڑی میں کام لینا، کسی بھی مقام پر کام لے لینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ان سے کام لینا ہمارے لیے یہ بہت ہی عار اور شرم کی بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ انعام حرمت ظہورها، کہ ان کی سواری کرنا، ان کے اوپر سوار ہونے کو بھی حرام کرتے تھے، اور ان کے اوپر سامان لادنے کو بھی وہ حرام قرار دیتے تھے۔ حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور بعض جانور ایسے ہوتے تھے کہ وہ لا یذکرون اسم اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، صرف وہ انہیں بتوں کا نام لیا جاتا تھا اس کے اندر۔ وہ یعنی کہ کسی بھی کام میں ہو، دودھ نتھارتے تو وہ بتوں کے نام میں لیتے، کچھ کام کرتے تو ان کے بتوں کے نام لیے کرتے تھے۔ تو وہ ایسے جانور تھے انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے اس کے اندر، بلکہ اگر ذبح بھی کر رہے ہیں تو دیوتاؤں کے نام سے، کچھ کام بھی کر رہے ہیں تو وہ دیوتاؤں کا نام لے کر کیا کرتے تھے، اللہ کا نام ہی ذکر نہیں کرتے تھے۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور یہ اللہ پر الزام اور تہمت باندھتے ہوئے یہ کام کرتے تھے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، یا ہمارے اس کام سے اللہ راضی ہے، نعوذ باللہ۔ کام غلط خود کر رہے ہیں اور تہمت الزام باندھ رہے ہیں اللہ پر کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے وہ غلط کام اور بد عقیدگی کے، بد عملی کے کام کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو افتراء علیہ، حرمت ظہور وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس الزام اور بہتان جو ہم پر لگا رہے ہیں، اس کا ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے۔ سیجزیہم، اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے افتراء اور ان کے الزام کا جو اللہ پر لگا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، تو یہاں پر سیجزیہم ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ بدلہ۔ تو ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ دنیا ہی میں اللہ بدلہ دے گا، یا نہیں تو قیامت میں بدلہ دے گا۔ قیامت بھی اقتربت الساعۃ، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت بھی قریب ہی ہے، کہ وہ دنیاوی عمر اور مدت کم ہونے کے لحاظ سے، دنیا کی مدت کم ہونے کے لحاظ سے قیامت بھی قریب ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے ان قریب، تو ان قریب سے مراد قیامت میں ہم ان کو مکمل بدلہ دیں گے، یا دنیا میں بھی ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ تو واقعی اسی طرح ہوا کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان کی افتراء اور الزام کا ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ سیجزیہم، تو کیا بدلہ دیں؟ تو دنیا میں بھی ان کو بدلہ ملا۔ کیا ملا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کفار کا نام و نشان مٹا دیا، اور عرب کی سرزمین پر سے یہ لوگ جتنا سر چھائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے بدلہ یہ دیا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ کہ سزا کیا دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کفر چھایا ہوا تھا عرب کی سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے کفر کا نام و نشان کو عرب کی سرزمین سے مٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا اس کے اندر۔ وہ آخرت کا بدلہ تو ان کے ساتھ الگ رہے گا۔ تو یہ غلط عقیدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کافروں کے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما فی بطون هذه الانعام، ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچے پیدا ہوں گے، وہ جانور جو بتوں کے نام پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ بچے اگر پیدا ہوں گے تو وہ بچوں، ان کو تو ذبح نہیں کرتے تھے لوگوں کو، تو ان کے بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ بچوں کو بھی کیا کرتے تھے لوگ خاص کر رہے ہیں۔ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہوں گے، یہ مختص ہوں گے کس کے لیے؟ ہمارے مرد حضرات کے لیے، صرف مرد حضرات اس سے کھائیں گے، ہمارے عورتیں خواتین اس میں سے نہیں کھائیں گے۔ ومحرم علی ازواجنا، ہمارے بیویوں پر، ہماری عورتوں پر ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کن کا گوشت؟ یہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب اگر ان سے جو اولاد پیدا ہوگی، اب اونٹ بت کے نام پہ چھوڑ دیے، اونٹ کا جب اس سے اگر بچہ پیدا ہوگا، یا کوئی بکرا بکری نام پہ چھوڑ دے رہے ہیں، گائے بیل نام پہ چھوڑ رہے ہیں، اس کا جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچوں کا گوشت کون کھائیں گے؟ ہم کھائیں گے، مرد حضرات کھائیں گے، مندر کے پجاریاں کھائیں گے۔ محرم علی ازواجنا، لیکن ہماری عورتیں، ہماری خواتین نہیں کھا سکتی اس کے اندر۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا تھا اس بات کو۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر جانوروں کے پیٹ سے اگر کوئی مردہ بچہ پیدا ہو تو اس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی کھانے میں۔ اس کے اندر زندہ صحیح سالم پیدا ہو تو اس کو کاٹ کر مرد کھائیں گے، اور اگر وہ مردہ اگر پیدا ہو تو مردہ بچے کا گوشت مرد بھی کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتے ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، یہ کہتے تھے اس کے اندر کے۔ تو چنانچہ ان کے پاس بھی، اب آج بھی ان کے پاس طریقہ یہ ہے کہ کافروں کے پاس مردہ اگر بچہ پیدا ہو تو ان کے پاس جائز ہے، وہ مردہ کھاتے بھی ہیں ان کے پاس۔ تو وہ چونکہ زندہ بچے کے مقابلے میں مردہ بچے کی اہمیت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جس کی اہمیت کم ہے اس کو اپنی خواتین کو کھلا رہے ہیں، جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ صرف اپنے لیے مختص کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہر معاملے میں اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے، اور ردی اور گھٹیا مال کو وہ کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے اس میں شریک کرتے تھے۔ تو وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور یہ ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اگر بکری ذبح کرے، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا، گائے ذبح کرے، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے، اگر وہ بچہ اگر زندہ ہے اگر، تو پھر اس کو بھی ذبح کر کے اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اگر زندہ پیدا اگر ہو تو اس کو بھی ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں، پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بچہ مر جائے، مر کر پیدا اگر ہو
تو پھر وہ مر کر پیدا ہونے والے بچے کو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو پھینک دیا جائے گا اس کے اندر۔ میتا مردار بن کر اگر پیدا ہو رہا ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ جس طرح کے مردار شے، یعنی کہ بکری اگر مردار ہے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں اگر مردہ بچہ نکلے تو بھی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں زندہ اگر ہے تو یا تو آپ اس کو، زندہ ہے تو اس کو پال کر اس کو آپ پال بھی سکتے ہیں اگر عام موقع پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اگر نہیں، اگر آپ قربانی کے لیے آپ نے جانور کو مختص کیا تھا کسی بکری کو، اب آپ نے اس کو کاٹا تو کاٹنے کے ساتھ ہی اس کے اندر بچہ بھی نکلا، تو اب آپ اس کو پال نہیں سکتے اس کو، بلکہ اس کو کاٹنا ضروری اس کے اندر ہے۔ زندہ نکلا ہے تو کاٹنا، کیونکہ آپ نے وہ جانور کو اللہ کی قربانی اور اس کی رضا کے لیے مختص کر دیا ہے، تو من و عن پورا جانور اللہ کے لیے مختص ہو گیا، تو اب اس کو اپنے لیے رکھنا جائز نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں عام موقعوں پر جو قصاب وغیرہ ہے اپنے گھر میں آپ لاتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لا رہے ہیں، بکری کے اندر اگر بچہ نکلا، اگر زندہ ہے تو آپ اس کو رکھ کر پال بھی سکتے ہیں، یا نہیں تو اس کو کاٹ کر اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بھی ایک فقہ کا مسئلہ تو یہ ہے، اسی طرح ایک عقیدے کا مسئلہ بھی یہاں پر بیان کیا کہ بتوں کے نام پر جو جانور مختص کر دیے جاتے ہیں تو صرف مختص کیے جانے کی بنیاد پر وہ جانور حرام نہیں ہوتے جب تک کہ بتوں کے نام پر ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کریں گے تو وہ حرام ہوں گے اس کے اندر، صرف مختص کر دینے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوتے اس کے اندر۔ اب اگر کوئی غیر مسلم، اگر جیسے کہ آج کل طریقہ ہے، گایوں کو وہ بتوں کے نام پر مختص کر دیتے ہیں، اس کی سواری نہیں کرتے، اس کا دودھ نہیں پیتے، وہ غیر مسلموں میں ابھی بھی طریقہ رائج ہے اس کے اندر ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی گائے خریدا اور ایسی گائے خریدا کہ انہوں نے وہ بتوں کے نام پر اس کو مختص کر دیا تھا، تو اس نے اپنی گائے کو بیچا دیا، پیسے دے کے خریدا اس کے اندر، اور انہوں نے اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کراہت نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حرمت نہیں اس کے اندر ہے۔ حالانکہ نام کس کا لیا گیا تھا؟ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے تھے وہ جانور بتوں، تو معلوم ہوا کہ کسی کے نام پر چھوڑ دینے سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا اس کے اندر ہے، کسی کے نام پر چھوڑنے سے نہیں ہوتا، بلکہ جانور کو ذبح کس کے نام سے کیا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر۔ تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے نام سے جانور کو چھوڑا جاتا ہے، جہانگیر پیروں کو بکرا کہتے ہیں، تو یہ بزرگوں کے نام سے چھوڑنے کی بنیاد پر وہ یہ بولتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام آپ لوگ اس کے اندر لے رہے ہیں، جہانگیر پیروں کا بکرا کیسا ہوتا وہ تو وہ حرام بالکل۔ تو جب دیکھیے کہ جب غیر اللہ کا نام لیے جانے والا جانور جب تک کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے حرام نہیں ہوتا، تو بزرگوں کے نام پر چھوڑا جانے والا جانور کیسا حرام ہوگا؟ جبکہ بزرگوں کے نام پر چھوڑا جانے والا جانور کو مسلمان کبھی بھی ان کے نام سے نہیں بلکہ ذبح کرتے وقت اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے اندر۔ صرف اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا گوشت اور اس کا جو سب اپنے رشتہ داروں غریبوں میں کھلاتے ہیں، اس کا ثواب وہ بزرگ کو پہنچے، ان کی یہ نیت ہوا کرتی ہے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا فلاں کام ہو جائے وہ بزرگ کے وسیلے سے، تو ہم کیا کریں گے ان کے نام پر ایک جانور کو ذبح کریں گے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت سب مل کر جو رشتہ دار دوست احباب کھاتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نام پر کسی چیز کے مختص ہو جانے سے وہ چیز اسی کے لیے مختص نہیں ہوتی۔ علماء نے مختلف مثالیں دی اس کے اندر کا ہے کہ اب کہے کوئی انسان کوئی اپنے بچے کا ولیمہ کرنے جا رہا ہے، تب انہیں ایک آدھ دن دو دن پہلے یا بچے کا عقیقہ کرنے جا رہا ہے، تو عقیقے کے بکرے 2 دن پہلے لا لیا، گھر کے سامنے انہیں بکروں کو باندھا۔ ارے کیا بکرے ہیں تو ارے ہمارے بچے کے ولیمے کے بکرے ہیں، وہ عقیقے کے بکرے ہیں، عقیقے کے بکرے ہیں، ولیمے کے بکرے ہیں۔ تو یہ عقیقے کا بکرا یا ولیمے کا بکرا بول دینے سے کیا وہ غیر اللہ کا نام ہوگا اس کے اندر؟ کیا وہ ناجائز ہو جائے گا؟ وہ یہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ عرف عام میں یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان کرتوتوں کا بدلہ عطا فرمائے گا جو ایسا کر رہے ہیں کہ من مانی اپنے طور پر جو چاہے کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کسی جانور کو
کیا کر رہے ہیں؟ خاص کر دے رہے ہیں معبودان باطل کے لیے، کسی کے گوشت کو اپنے لیے خاص کر رہے ہیں، عورتوں کو نہیں کھلا رہے ہیں، کسی جانور کے کھیتی کے حصے کو مندروں کے لیے وقف کر دے رہے ہیں، اور اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ مندروں کے اوپر بھیٹ چڑھانے کے لیے، یہ بھیٹ چڑھانے کی رقم بھی شروع سے چلی آ رہی ہے، آج بھی چلی آتی ہے رسم وہ کہ کافروں میں غیر مسلموں میں بھی رسم ہے کہ دیوتاؤں اور معبودان باطل کے نام پر بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کے بعد مسلمانوں میں بھی بعض ایسے ہیں جو عملیات کرتے ہیں، نعوذ باللہ غلط قسم کے عملیات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اس قسم کے وہ جانوروں کو وہ دوسرے ان کے ناموں پر وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو عملیات میں ان کو مدد مل سکے، اس کے اندر اس کے لیے بلی چڑھاتے ہیں، بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، یہ بالکل یہ کام یہ اس کے اندر کہ کسی کے دیوتاؤں پر یا شیطان یا کسی دیوتا کے نام پر یا بتوں کے نام پر ذبح کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے اس کے اندر۔ تو وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کرتوتوں کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم حکمت والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے، کہ حکمت والا کہ کون سی چیز کو کس کے لیے کون سی چیز کیا ہے انسان کے لیے بہتر ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہ حلال قرار دیتا ہے، کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے حلت اور حرمت میں بھی حکمت ہے ہمارے لیے، ہر وہ چیز جو اس نے حلال کی ہے وہ ہمارے فائدہ مند ہے، ہر وہ چیز جو اس نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مردار کو اللہ نے حرام کیوں کر کیا ہے اس کے اندر؟ تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اطباء ایک سے ایک ماہر ہے، ان سے تحقیق کر لی جائے اس کے اندر کہ مردہ جو کیا ہے جانور مردار ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کے اندر تمام کیا ہے وہ خون منجمد ہونے کی وجہ سے بیماری وغیرہ پھیل کر اس کا گوشت نقصان دہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردار گوشت کو حرام قرار دیا اس کے اندر۔ اور اس کے برخلاف اگر جانور زندہ ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کا جو فاسد خون اس کے رگوں سے نکل جاتا ہے، رگوں سے وہ فاسد خون نکلنے کے ساتھ ہی اس کا گوشت پورا پاک و صاف ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو وہ حکیم بھی ہے، اور علیم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی چاہیے، کس کا کتنا عمل کتنی بدعملی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا بھی ہے اور اس کے اعتبار سے اس کو سزا دے گا کہ کس کو کیا کتنی بدعملی کس نے کیا، کتنا جرم کس نے کیا تھا، کتنے گناہ کس سے ہوئے ہیں، اور کس کو کتنی سزا دی جانی چاہیے اس کے اندر۔ انہ حکیم علیم قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم کہ یقیناً گھاٹے میں ہیں الذین وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنے اولاد کو ذبح کرتے تھے، اور لڑکیوں کو تو مارتے بھی تھے، بعض اوقات غربت اور افلاس کے ڈر سے اپنے لڑکوں کو بھی وہ لوگ کیا ہے زندہ درگور کرتے یا مار ڈالتے تھے، اس کو ذبح کر دیتے اس کے اندر۔ تو قد خسرا تو اللہ فرما رہا ہے کہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ تو یہاں تک کہ بلکہ یہ تک آیا ہے کہ یہ بچے اگر پیدا ہوتی تو بچی کا باپ کہتا کس سے؟ اپنی بیوی سے کہتا کہ یا تو خود لے آ کر زندہ درگور کرتا، بیوی سے کہتا کہ یہ اگر تو اس کو زندہ درگور نہیں کرے گی تو تیرے کو طلاق تو میرے نکاح سے نکل جائیں گی، اتنی وارننگ دیا کرتا تھا اس کے اندر۔ تو وہ بیوی اپنے شوہر کی نکاح سے نہ نکلنے پائے اس کے خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی لے آ کے وہ ذبح کرتی تھی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے اولاد کو یا لڑکوں کو غربت اور افلاس کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، اور لڑکیوں کو اپنی عار اور شرم کی وجہ سے لڑکیوں کو پیدا ہونا اور ان کو کیا ہے کسی گھر میں شادی کر کے دیکھ کر دینا اور کسی کو داماد بنانا، یہ وہ عار اور شرم محسوس کرتے تھے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد خسر الذین یقیناً گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم کہ بیوقوفی کی اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے اس کے اندر۔
تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ایک جو خسارہ کسے کہتے ہیں، ایک خسارہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار میں پیسے لگائے تو اس کو نقصان ہو جائے، یہ بھی گھاٹا ہے، کم فائدہ ہے، یہ بھی اس کے لیے گھاٹا ہے اس کے اندر۔ لیکن جتنا پیسہ لگایا تھا پورا پیسے کا پیسہ پورا ڈوب گیا، الٹا دیوالیہ ہو گیا، تو یہ سب سے بڑا جو دیوالیہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو خسارہ کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص، بازار ہے، مختلف لوگ وہاں پر مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں، تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے، اپنی بنڈی پہ رکھ کر برف بیچ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں میرا مال جلدی حاصل کر لو، جلدی خرید لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھل گھل کر میرا مال ختم نہ ہو جائے، تو مجھے تو نفع تو دور کی بات ہے، اصل سے بھی مجھ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، گھاٹا اٹھانا پڑے گا، میرا مال جلدی خرید لو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ سننا تھا، انہوں نے زبان سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مجھے حقیقی معنی میں اس کا علم ہوا اور اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ والعصر قد ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو گھاٹے میں کہا، وہ گھاٹے کا مطلب مجھے اس برف والے کے وہ قول سے یاد، مجھے یہ سمجھ میں آیا بات، وہ کہہ رہا ہے کہ برف بنا پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہاری زندگی برف کی مانند ہے، پگھل رہی ہے اور ایک خطرہ کر کے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، تم جتنا جلدی چاہے اس سے فائدہ حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل پونجی ختم ہو جائے، بعد میں تم ہاتھ ملتے بیٹھ جاؤ، جب تک باقی ہے اس کے اندر اس سے تم فائدہ حاصل کر لو اس کے اندر۔ یہ آیت کا مطلب میں نے اس سے سمجھا، اس برف والے سے سمجھا، کیونکہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، برف کی طرح گھل رہی ہے، اور کب وہ کیا ہے پوری زندگی ختم ہونے والی ہے اس کو معلوم نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے قد خسر الذین، تو یہ لوگ بھی بڑے گھاٹے میں ہیں۔ کیوں گھاٹے میں ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ انسان کی اپنی برادری، خاندان اور اس کا معاشرہ یہ آگے ترقی کرتا رہتا ہے۔ کب؟ جب اس کی اولاد ہوگی، اس کے اندر اولاد ہوں گی، اولاد کی اولاد ہوں گی تو ترقی ہوگی، برادری بڑھے گی، خاندان بڑھے گا اس کے اندر۔ جب انہوں اپنے اولاد کو ختم کر رہے ہیں تو اب بتاؤ کہ کیا ہے، انہیں جب بڑا ہوگا تو اس کے بازو کا سہارا کون بنے گا؟ اس کی برادری میں آگے برادری چلانے والا کون رہے گا؟ اور خاندان کی فروغ دینے والا کون رہے گا؟ تو گویا کہ یہ اپنی اولاد کو ختم کر کے اپنی برادری کو ختم کر رہا ہے، خاندان کو ختم کر رہا ہے، گویا کہ پوری اپنی نسل کشی کر رہا ہے، نسل کو ختم کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے نہیں، یعنی یہ صرف اپنی مالی نقصان نہیں کر رہا ہے، ایک عارضی نقصان نہیں کر رہا ہے، یہ نقصان جو اولاد کو قتل کر کے انہیں دائمی نقصان کر رہا ہے، ہمیشہ کا نقصان، کہ پوری اپنے نسل انسانی اور اپنے خاندانی برادری کو پوری تباہ کر رہا ہے اس کے اندر انہیں۔ تو قتلوا اولادہم، اور پھر ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے سفہم بغیر علم، یہ احمقانہ، بیوقوفانہ اور لا علمی کی بنیاد پر۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کو علم نہیں ہوتا ہے، لا علمی میں، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ لا علمی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے بیوقوف بھی ہوتی ہے اس کے اندر ہے، بالکل کیا ہے بیوقوف اور احمقانہ کامیں کیا کرتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ احمق اور بیوقوف بھی ہے اور لا علم بھی ہے، بے علم بھی ہے لوگ اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے، یہ عقل کے بھی اندھے ہیں، علم تو ہے بھی نہیں ان کے پاس، اور عقل کے بھی اندھے بنے ہوئے اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ جن کو عقل ہم نے نہیں دیا، کون ہے وہ؟ جانور، غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے ان کو۔ غیر ذوی العقول کسے کہتے ہیں؟ جو ذی عقل نہ ہو، جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ ذوی العقول بولے تو عربی کی اصطلاح میں انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے معنی ہوتے ہیں کہ جانور، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل نہیں دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو عقل نہیں دیا وہ بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور تم کو عقل ہونے کے بعد تم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ کہ کوئی جانور اپنے اولاد کو مارتا؟ وہ شیر جیسا درندہ صفت بھی اپنے اولاد کو نہیں مارتا انہیں، شیر ہو، ببر ہو، چیتا ہو،
یہ درندہ صفت جانور بھی اپنا اولاد کو نہیں مارتے، تو تم ان جانوروں سے بدتر ہو گئے کہ ان کی طرح تمہارے اندر ان کے پاس ہم نے عقل نہیں رکھا، تو تم بھی وہی بیوقوفانہ کام کر رہے ہیں، بغیر عقل والے سے بدتر نپتر تم کام کر رہے ہیں۔ تو سفہم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جانور اللہ کی عطا کردہ ہے، کھیتی باڑی اللہ کی عطا کردہ ہے، کہ کھیتی باڑی کون اگاتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت کر کے تم یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کر کے ہم اگائے؟ اللہ فرمایا نحن الزارعون، ہم کھیتی اگانے والے ہیں، تم کہاں اگانے والے ہیں؟ یہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم بیج پیرتے ہو، پانی ڈالتے ہو، موسم پہ پورے تمام نگرانی کرتے ہو، لیکن کوئی مولکہ نہیں نکلتا، کوئی جانور، تو اگانے والے کون ہیں اس کے اندر؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو اللہ فرما رہا کہ ہم اس کی کھیتی اگانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حرموا ما رزقهم اللہ نے جو ان کو عطا کیا کھیتی باڑی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، عورتوں پر حرام کر رہے ہیں، اور ان کے استعمال کرنے کو حرام کر رہے ہیں۔ کوئی جانور ہے تو اس کو کاٹنے کو حرام قرار دے رہے ہیں، کھیتی باڑی ہے تو اپنے لیے استعمال کرنے کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو یہ اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ سخت کیا ہے؟ گناہ اور کفر کی علامت ہے اس کے اندر۔ اللہ نے جس کو عطا فرمایا ہے اس کو اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو حلال کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو اس کے اندر۔ تو حلال کردہ چیزوں کو تو، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ان کو حرام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں اور جس کے تعلق سے اس کی حرمت کا، ناجائز ہونے کا کوئی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ حلال اور جائز ہے اس کے اندر، جب تک کہ وہ حرام ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن میں یا حضور نے حدیث میں نہیں فرمایا اس کے اندر۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ حرموا ما رزقهم اللہ، کہ اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا وہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، افتراء علیہ، کیا بول کر؟ اللہ پر گھڑتے ہوئے، اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ رب کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، رب کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اس کام سے رب راضی ہے اور رب ہم کو ایسا حکم دے رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور چنانچہ وہ مثالیں انہوں نے اس سے پہلے بھی دیا تھا کہ ہم اگر قتل کر رہے ہیں تو ہم گناہ گار کیوں ہوئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے پورا ارادہ کر لیا تھا، رب کی رضامندی کے لیے، تو اس طرح ہم بھی اپنے اولاد کا تو ابھی ان کو یہ نہیں معلوم کہ اچھا کام رب کی رضامندی کے خلاف بھی کیا جائے تو برا ہو جاتا ہے، اور برا کام رب کی رضامندی سے اچھا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، یہ غلط برا کام ہے، گھناؤنی جرم ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو یہ غلط کام بھی ان کے لیے کیا اچھا بن گیا، اس وجہ سے کہ رب کی رضامندی اس کے اندر ہے۔ اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اب اس کو یہ اپنے لیے حلال کر رہے ہیں کہ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن یہ حلال کر کے یہ اس کو منسوخ کر رہے ہیں رب کی طرف کہ رب نے ہم کو حکم دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک انسان کو مارنا پورے قتل انسانی کو مارنے کے مترادف قرار دیا گیا اس کے اندر ہے۔ تو افتراء علیہ، اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں اور تہمت باندھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہے، یہ ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہے، وما كانوا مہتدین، اور یہ بعد میں بھی بھٹک گئے، اور ابتدائی سے ان کے آباء و اجداد یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، لوگ شروع ہی سے یہ لوگ راہ یاب اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ کامیں کر رہے ہیں، وہ بھی ان کا یہ بدعملی کے کامیں ہیں۔ قد ضلوا سے مراد علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا عمل بھی گمراہی والا ہے، ان کا عقیدہ بھی گمراہی والا ہے۔ ابتدا میں بھی وہ گمراہی کے شکار تھے، اور بعد میں بھی وہ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وما کانوا مہتدین، ان کو وہ ہدایت پر تھے ہی نہیں شروع سے۔ کیوں ہدایت پر نہیں تھے؟ کیونکہ ان کی نشو و نما پرورش جو ہوئی ہے وہ ابتدائی کفر اور شرک کے گھرانے میں ہوئی ہے، تو ان کو ہدایت ان کو نہیں مل سکی۔ ورنہ جیسا کہ حدیثوں میں آ رہا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت اور اسلام کو ماننے کی صفت اور یہ جذبے کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ اس کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، ان کے ماں باپ اس کو اگر یہودی گھرانے میں پیدا ہوا یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی گھرانے میں پیدا ہوا نصرانی بناتے ہیں، یمجسانہ، اور مجوسی اور غیر مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کو مشرک اور مجوسی بنا دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام، ہر انسان کے اندر کسی گھرانے میں پیدا ہو وہ اسلام کی فطرت لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاشرے کی کیا ہے گمراہی اور کفر و شرک اور اس کے خاندان کی کفر و شرک کی وجہ سے وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کی نشوونما کے لیے دیکھ بھال کرے، کہ اس کی جسم کی پروان چڑھانے کے لیے اس کے غذا کا فراہم کرتے ہیں، اس کے تمام پرورش کی تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح ماں باپ کا حکم یہ ہے کہ جسم کی یہ افزائش کے لیے، جسم کی نشوونما کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو وہ فطرت اسلام اور روحانی ایمانی کیفیت لے کے جو پیدا ہوا ہے وہ ایمانی زندگی کی بھی نشوونما کے لیے کوشش کرے، وہ اس کی روحانی قوت اور طاقت کو بڑھانے کی بھی انسان کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اس کے اندر۔ کیوں کہ جس طرح کے اگر کوئی اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ مجرم ہے، تو اسی طرح وہ مسلمان جو اپنی اولاد کو دین کے راستے پر نہ چلا کر دین کے حقائق اور دین کے بنیادی چیزوں کو اگر نہ بتائے تو وہ بھی مجرم کہلائے گا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جسم کا نقصان کرنے والے کو جب مجرم قرار دیا جا رہا ہے تو جو ایمان اور دین کا نقصان کر رہا ہے تو یقیناً وہ بھی مجرم ہوگا اس کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑا دخل ہوتا ہے ماں باپ کا کسی بچے کی روحانی زندگی میں ترقی کرنے کا، یا روحانی زندگی میں تنزل ترقی نہ کرنے کے لیے دخل سب سے بڑا ماں باپ کا ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ تو علماء نے یہ بھی کہا جیسا ہم ان کی بچے کے نشو و نما کے لیے اچھی غذائیں کھلاتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اچھا ان کو چیزوں سے ان کو آراستہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ علمی اور دینی فریضہ ہے کہ ان کو ایمانی زندگی دے کر ان کو حضور کے اخلاق سے ان کا زیور ان کو پہنایا جائے، اخلاق سے ان کو آراستہ کیا جائے، اور ان کو اور خاص طور پر لڑکیوں کو یہ ہم بہترین لباس اعلیٰ درجے کا پہناتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمارا یہ فریضہ ہے یہ بہترین لباس پہنانا، یہ جسم کا یہ حق آپ نے ادا کیا ہے، لیکن روح کا حق کیا ہے؟ روح کا حق یہ ہے کہ ان کو حیا اور پاک دامنی کا لباس ان کو زیبتاً کیا جائے ان کے اندر۔ وہ بچی جب آگے بڑھے تو صرف یہ ظاہری لباس سے آراستہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے یہ حیا اور پاک دامنی کے لباس سے بھی آراستہ ہو کر وہ آگے بڑھ سکے اس کے اندر۔ یہ بھی کیوں؟ اس وجہ سے کہ مائیں جب اگر کیا ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح نشو و نما کرے گی، اس طرح وہ پرورش کرے گی، ماں کے اندر اگر نیک نامی ہوگی، اور یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ جو ماں پیگننٹ رہتی ہے، حمل سے رہتی ہے، تو وہ اس وقت سے بچے کے اوپر ماں کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ جیسا ایکٹیویٹیز کرتی ہے انہیں، جیسے مصروفیات میں رہتی ہے انہیں، وہ مصروفیات اور وہ ایکٹیویٹیز کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ وہ اب اگر اگر ماں اگر جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اگر فحش مناظر دیکھ رہی ہے اور بے حیائی کے کامیں کر رہی ہے اور
اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی میں دن رات گزار رہی ہے، یقیناً وہ بچے پر اس کی بے حیائی کے فحش مناظر کے دیکھنے کا اثر پیدا ہوگا۔ وہ بچہ بھی جو پیدا ہوا تو بے حیا پیدا ہوگا اس کے اندر۔ اور اگر ماں اگر ایسے نشوونما بچے کے پیٹ میں رہنے کی حالت سے اگر کیا کرے گی، اہتمام کرے گی، اگر وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گی، ذکر کرے گی، اذکار کرے گی، درود شریف کثرت سے پڑھا کرے گی، اور اچھے مناظر دیکھے گی تو قرآن دیکھے گی تو کعبے کو دیکھے گی تو اچھے مناظر کو دیکھے گی، یہ تمام چیزیں کرے گی تو اس کا اثر بچے پر ہو کر بچہ ایک دینداری شکل میں پیدا ہوگا بچہ اس کے اندر۔ علماء نے کہا کہ ماں کا اس کے اندر معاشرے کے اوپر اولاد کے پیدا کرنے میں باپ سے زیادہ ماں کا پہلے اثر ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد باپ کے اوپر ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اس کی پرورش اور اس کی نگہبانی کرے، لیکن اس سے پہلے ماں پیٹ میں رہنے کے وقت سے لے کر ماں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر کیسے اثرات لانا چاہتی ہے، اس ایکٹیویٹیز میں اپنے کو لائے۔ چنانچہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ ماں کثرت سے تلاوت کرتی تھی قرآن کی، تو اپنی ماں سے 17 پارے صرف سن کر وہ جب پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے اس کے اندر۔ تو جب ماں نیک ہوتی ہے تو غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو وہ حضرت امام حسن حسین جیسے نیک بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بی بی ہاجرہ کی جیسی ماں اگر ہوتی ہے، اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اگر ماں کیا ہے بدکار اور بے حیائی کے کامیں کرنے لگے تو پھر اولاد بھی اس کے کیا ہوتی ہے، بے حیائی اور فحش کامیں، اور وہ دنیاوی ہیروؤں کی طرح دنیا میں پیدا ہو کر اور بے حیائی کے کامیں کرنے والے بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قد ضلوا وما كانوا مهتدين، تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے، اس ہدایت کی فطرت سلیمہ کی، جو انسان اسلام کی خوبی کو لے کر پیدا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر کے اس کو آگے بڑھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں جب آگے بڑھاوا اور نشوونما ہوگی تو وہ جا کر آگے وہ ہدایت یافتہ بننے والا ہوگا۔ اس کا